اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع جماعت نہم سے تعلق رکھتا ہے۔ جماعت نہم حصہ شاعری، نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جس کے شاعر ہیں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ اور آج ہم اس نظم کے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ اقبال کا ایک مختصر سا تعارف۔ علامہ اقبال ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں آپ نے بخوبی پڑھا ہوا ہے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ لکھ سکتے ہیں آپ لکھیں، مگر یہاں پر تعارف کی صورت میں آپ نے جامع انداز میں، مختصر انداز میں لکھنا ہے۔ تو ان کا مختصر سا تعارف دیکھیے علامہ اقبال کا۔ علامہ محمد اقبال شیخ نور محمد کے صاحبزادے تھے، جو سیال کوٹ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مولوی سید میر حسن سے عربی اور فارسی کا صحیح ذوق حاصل کیا۔ ایف اے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر آرنلڈ جیسی عظیم شخصیت کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ اسی کالج سے ایم اے کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے، جہاں انہوں نے بیرسٹری اور فلسفے میں ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد وہ واپس آئے اور وکالت شروع کی، مگر وکالت میں ان کا دل نہ لگا۔ کچھ عرصہ سیاست میں بھی دلچسپی لی۔ اقبال کا ایک اہم کارنامہ 1930 میں الہ آباد کے مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں قیام پاکستان کی تجویز ہے۔ آخری عمر میں مختلف بیماریوں کے باعث 21 اپریل 1938 کو انتقال فرمایا اور شاہی مسجد لاہور کے پہلو میں سپرد خاک ہوئے۔ یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے، اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں ان کی شاعرانہ خصوصیات کی جانب۔ شاعرانہ خصوصیات دیکھیے، نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے باعث فخر علامہ اقبال نے شاعری کا آغاز اسکول کے زمانے سے کیا تھا۔ وہ تاریخ عالم سے واقف تھے اور اس لیے مسلمانوں کے زوال کے اسباب سے بھی آگاہ تھے کہ مسلمان کیوں زوال کا شکار ہیں اور اس زوال کی کیا کیا وجوہات ہیں، اس سب سے وہ واقف تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا، اور ان کا فلسفہ خودی اور تصور مرد مومن مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ ٹھیک ہے جی، حسن و عشق کے معاملات سے ہٹ کر انہوں نے اپنی شاعری کو مسلمانوں کے لیے حرکت اور عمل کے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور حرکت و عمل کا پیغام دیا اپنی شاعری کے ذریعے۔ اردو کے روایتی شعراء کے برعکس اقبال نے اردو شاعری کو نئے موضوعات عطا کیے، خیالات عطا کیے، اسلوب اور فلسفیانہ خیالات سے روشناس کرایا۔ ان کا مشاہدہ بے حد قوی تھا۔ منظر نگاری پر بھی انہیں بہت عبور حاصل تھا۔ اقبال کی شاعری روایت اور جدت کا بہترین امتزاج ہے۔ اپنی بے پناہ شاعرانہ خصوصیات کے باعث انہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے، اور نباز فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ فطرت کے نباز، فطرت کے جاننے والے۔ جی، عربی اور فارسی زبان جانتے تھے اور اپنی شاعری میں قرآنی آیات کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کرتے تھے۔ ان کے اردو اور فارسی شاعری کے مجموعوں میں زبور عجم، بال جبریل، پیام مشرق، ارمغان حجاز وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کتابیں۔ تو یہ ان کا ایک مختصر سا تعارف تھا شاعرانہ خصوصیات پر مشتمل، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے آگے چلتے ہیں۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے اس نظم کا؟ اس نظم کے ذریعے سے علامہ اقبال ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، وہ ذرا توجہ دیجئے۔ مرکزی خیال، شاعر مشرق علامہ اقبال اس نظم کے ذریعے یہ پیغام دیتے ہیں کہ فرد کی ہستی یا ذات تنہا کچھ بھی نہیں، یعنی اکیلا فرد کوئی حیثیت نہیں رکھتا، فرد کی اکیلی ذات اس کی کوئی حیثیت نہیں،
تنہا وہ کچھ بھی نہیں، اس کی ترقی اور بہتری قوم کے ساتھ وابستہ ہے، جڑی ہوئی ہے قوم کے ساتھ۔ اگر فرد اپنی قوم یا ملت سے کٹ جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر قوم سے ہی جدا ہو جائے، اپنی ملت اپنی امت سے ہی بالکل الگ تھلگ ہو کر زندگی گزارنے لگے تو اس کا وجود بالکل ختم ہو کر رہ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ درخت کی کٹی ہوئی شاخ جس کی مثال علامہ اقبال نے اس نظم میں دی ہے، اس شاخ سے ہمیں سبق لینا چاہیے، کیونکہ اس پر نہ تو پتے اگ سکتے ہیں اور نہ پھول کھل سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک فرد بھی اپنی ملت سے کٹ کر اپنی ہستی کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے شجر اسلام، اپنے اسلام کے درخت سے اور ملت اسلامیہ سے جڑے رہنا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ جی، تو یہ ایک مرکزی خیال ہے، مرکزی نقطہ ہے، اور مرکزی نقطہ ہمیں درخت کی کٹی ہوئی شاخ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ درخت کی ایک کٹی ہوئی شاخ جو اپنے درخت سے بالکل جدا ہو گئی، اب اس پر نہ تو پھول اگ سکتے ہیں، نہ پتے اگ سکتے ہیں، اور نہ ہی پھل آ سکتا ہے۔ تو وہ شاخ اب اپنے درخت سے تعلق ختم کر چکی، تو اب اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے بہار کے کتنے ہی موسم آئیں مگر وہ ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح ایک فرد بھی درخت سے کٹی ہوئی شاخ کی مانند ہے کہ اگر وہ اپنے درخت سے جڑا رہا، اگر ایک فرد اپنے قوم سے جڑا رہا تو وہ ترقی کرے گا، اور اگر وہ اپنی امت سے، اپنی قوم سے کٹ گیا تو پھر اس کی شناخت ختم ہو جائے گی، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ جی، یہ تھا اس کا مرکزی نقطہ۔ آگے چلتے ہیں اب اپنے اصلی موضوع کی جانب، یعنی اشعار کی تشریح کی جانب، اور اس میں دیکھیں سب سے پہلا شعر نمبر 1: ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ ڈالی یعنی ٹہنی، وہ ٹہنی جو فصل خزاں، فصل سے مراد موسم ہے یہاں پہ، وہ ٹہنی جو موسم خزاں میں اپنے درخت سے ٹوٹ گئی، شجر یعنی درخت سے ٹوٹ گئی، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، اب یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ دوبارہ ہری بھری ہو سکے، بھلے صحاب بہار کے بادل ہی کیوں نہ آئیں، بہار کی ٹھنڈی ہوائیں ہی کیوں نہ آئیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہے اس کا آسان مفہوم۔ دیکھیے طریقہ کار وہی رہے گا، سب سے پہلے شاعر کا نام، پھر نظم کا نام، اور پھر مفہوم مختصر سا بیان کرتے ہوئے اصل تشریح کی جانب آئیں گے۔ مفہوم: جو شاخ موسم خزاں میں اپنے درخت سے ٹوٹ جائے، پھر بہار کا موسم اور بادل بھی اسے دوبارہ ہرا بھرا نہیں کر سکتے۔ آسان سا مفہوم ہے، اور اسی مفہوم کی بنیاد پر ہم تشریح کریں گے۔ تشریح دیکھیے، سب سے پہلے یہ جو ابتدائی حصہ ہے، یہ پہلا اقتباس، پہلا پیراگراف، یہ ہر شعر یا امتحان میں اگر 2 اشعار بھی آتے ہیں تو ان کی ابتدا میں، ان کے آغاز میں یہ والا حصہ لکھا جا سکتا ہے۔ یہ جنرل سا ہے، ایک عام سا مطلب اقتباس ہے جس میں شاعر کا اور نظم کا مختصر سا پس منظر بیان کیا گیا ہے، اور یہ ہر شعر کے شروع میں دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، علامہ اقبال ہمارے قومی اور ملی شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو دعوت فکر و عمل کی طرف راغب کیا، اپنی شاعرانہ قوت کو حسن اور عشق کے معاملات سے ہٹا کر حقیقت کا ترجمان بنایا اور قوم کو فلاح کا رستہ دکھایا۔ اپنی اس نظم کے ذریعے علامہ اقبال ہمیں درخت کی کٹی ہوئی شاخ کی مثال دیتے ہیں کہ ہمیں اس شاخ سے سبق لینا چاہیے جو اپنے درخت سے کٹ چکی ہے، کیونکہ اس پر نہ تو پتے دوبارہ اگ سکتے ہیں اور نہ ہی پھل یا پھول آ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے مرکز اور اپنے شجر سے جڑے رہنا چاہیے، یعنی اپنے دین اور اپنی ملت سے وابستہ رہنا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ جی، تو یہ پس منظر ہے جو کسی بھی شعر کے شروع میں، آغاز میں دیا جا سکتا ہے۔ اب تشریح دیکھیے، تشریح سے پہلے اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ اس میں شاعر نے، علامہ اقبال نے درخت کی کٹی ہوئی شاخ کی مثال دی ہے کہ وہ ڈالی، وہ ٹہنی جو اپنے درخت سے ٹوٹ چکی ہے، موسم خزاں میں چونکہ پتے مرجھا جاتے ہیں، پھول بالکل نہیں اگتے، اور ایک ایک کر کے جو ہے نا ٹہنیاں بھی سوکھتی چلی جاتی ہیں، تو اب وہ ٹہنی جب بہار کا موسم آئے گا، اگر وہ درخت سے جڑی رہے گی تو بہار کے آنے پر وہ ٹہنی دوبارہ ہری بھری ہو جائے گی۔ مگر ایک ایسی ٹہنی جو بالکل کٹ گئی ہے، جو جدا ہو گئی ہے درخت سے، اب وہ بہار کے موسم کے آنے پر کبھی دوبارہ ہری بھری نہیں ہو سکتی۔
دیکھیں زیر تشریح شعر نظم کا پہلا شعر ہے، اور اس میں علامہ اقبال نے درخت اور شاخ کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا ہے۔ درخت اور شاخ استعارہ ہیں یعنی فرد اور قوم کا۔ درخت استعارہ ہے قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، اور شاخ استعارہ ہے ایک فرد کے لیے، ایک شخص کے لیے، اکیلے کے لیے۔ تو استعارہ استعمال کرتے ہوئے امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا ہے، ہماری مسلمان امت کو۔ کیا پیغام ہے؟ اب اس کا ظاہری مفہوم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ شعر کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ جو شاخ اپنے درخت سے جدا ہو جائے، پھر اس پر بہار کے کتنے ہی سہانے موسم کیوں نہ آئیں، وہ کٹی ہوئی شاخ دوبارہ ہری بھری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا تعلق درخت سے ختم ہو گیا۔ در حقیقت شاعر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان بھی اللہ کی رحمت سے اس وقت تک فائدہ اٹھا سکتے جب تک وہ امت مسلمہ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اگر اٹھانا ہے تو امت کے ساتھ جڑے رہنا لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کا ایک عضو، ایک حصہ درد میں مبتلا ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اگر جسم کا ایک حصہ، ایک عضو درد میں مبتلا ہے تو پورا جسم درد کو محسوس کرتا ہے، بھلے ایک چھوٹی سی انگلی میں ہی درد کیوں نہ ہو۔ تو علامہ اقبال ایک اور جگہ پر یوں گویا ہوتے ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، کہ فرد ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے ملت کے ساتھ رابطہ رکھ کے، ملت کے ساتھ تعلق استوار کر کے، وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتا۔ جس طرح دریا کے اندر موج کی حیثیت ہوتی ہے اور دریا کے باہر اگر موج آ جائے تو وہ پانی پھیل جاتا ہے، موج پھر اپنی شناخت، اپنی حیثیت کھو دیتی ہے، تو دریا کے باہر اس موج کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو موج کی حیثیت دریا میں ہے۔ بالکل اسی طرح ایک فرد کی حیثیت بھی قوم کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ تو اس شعر کے ذریعے یعنی ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، تو اس شعر کے ذریعے بھی شاعر یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ملت اور اپنی امت کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر کرنے ہوں گے، اور تمام عالم اسلام کو ناقابل تسخیر بنانا ہوگا، ایسا بنانا ہوگا کہ کوئی اس پر آنکھ اٹھا کر دیکھ نہ سکے، اس کو کوئی اس پر ہاتھ نہ اٹھا سکے، کوئی اس پر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب امت کے تمام افراد شجر اسلام کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ تو اس پوری نظم کے ذریعے بھی ہمیں اتحاد اور اتفاق کا سبق ملتا ہے، اور اس شعر کے ذریعے سے بھی ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ تمام مسلمان امت وہ آپس میں متحد ہو جائے، تمام مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں۔ جی یہ پہلا شعر تھا، آگے چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شعر نمبر 2 دیکھیے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ جی لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، پہلے شعر کا تسلسل ہے۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری و صحاب بہار سے، اس شعر کا تسلسل، اس شعر کی کنٹینیوٹی، یعنی وہی بات اس میں بھی کہی گئی ہے، یعنی وہ شاخ جو اپنے درخت سے جدا ہو چکی ہے، اب اس شاخ کی قسمت میں خزاں کا موسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا، اسے اب کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، اس پر نہ تو پتے آ سکتے ہیں، نہ پھل اور پھول اگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا مفہوم سادہ سا دیکھیں، اس شاخ کی قسمت میں خزاں کا موسم ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا، اور اب اسے پھولوں اور پھلوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ شاخ جو اپنے درخت سے جدا ہو کر بالکل الگ پڑی ہوئی ہے، اب وہ ہری بھری نہیں ہو سکتی، نہ پتے اگ سکتے ہیں، نہ پھل پھول اس پہ آ سکتے ہیں۔ جی تو اب اس ٹہنی جو الگ پڑی ہوئی ہے بالکل کٹ کے، اب اس کی قسمت میں خزاں کا موسم ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا، یعنی وہ سوکھ کر مرجھا جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو تشریح میں یہ ابتدائی حصہ، یہ وہی پیراگراف، ابتدائی اقتباس
جو ہر شعر کے آغاز میں دیا جا سکتا ہے. اگر ایک شعر کی تشریح کرنی ہو کوئی بھی شعر تو پھر اس میں یہ والا حصہ آئے گا, اور اگر 2 اشعار کی تشریح ایک ساتھ کرنی ہو تو پھر ایک ہی مرتبہ یہ اقتباس ابتدائی طور پر دیا جائے گا, اور پھر آگے اپنی تشریح کی جانب بڑھیں گے. تشریح کے لیے دیے گئے نظم کے دوسرے شعر میں شاعر درخت سے کٹی ہوئی شاخ کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ وہ ٹہنی جو خزاں کے موسم میں اپنے درخت سے جدا ہو گئی ہے, وہ ٹہنی جو خزاں کے موسم میں اپنے درخت سے جدا ہو گئی ہو, اس پر کبھی ہریالی نہیں آ سکتی, کبھی پھل پھول نہیں آ سکتے, وہ ٹہنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوکھ جاتی ہے. گویا اس ٹہنی کا سارا حسن ختم ہو کر رہ جاتا ہے. اس شعر کے پس پردہ اب اقبال کہنا کیا چاہ رہے ہیں, اصل گہرائی میں اس کا مفہوم کیا ہے اس شعر کا؟ تو وہ بڑی گہری بات ہے کہ جو شخص اپنے مرکز سے تعلق توڑ لیتا ہے, درخت بھی ایک مرکز ہے, درخت ایک امت اور ایک ملت کی مانند ہے, درخت ایک مرکز ہے. جو شخص اپنے مرکز سے تعلق توڑ لیتا ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا, اس کی حیثیت, اس کا تشخص ختم ہو جاتا ہے, ترقی کرنے کے تمام راستے اس کے بند ہو جاتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ دراصل انسان کی ساری ترقی مل جل کر رہنے میں ہے, کہ اگر انسان سب مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ترقی بھی ہوگی. اور اگر قوموں کے اندر افراد میں انتشار کی کیفیت ہے, اگر سب لڑائی جھگڑے میں ملوث ہیں اور فرقہ پرستی میں مبتلا ہیں, تو پھر اس کا مطلب کوئی ترقی نہیں ہے, نہ انفرادی ترقی اور نہ ہی اجتماعی ترقی ممکن ہے اگر لڑائی جھگڑا ہو. تو انسان کی ساری ترقی مل جل کر رہنے میں ہے. شاعر کیا کہتا ہے؟ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. یعنی اپنے مرکز سے دور نہیں جانا, کہ اگر دور جائیں گے تو پھر ہماری حیثیت, ہمارا تشخص ختم ہو جائے گا. اسلام دین فطرت اور اسلامی ہمیں اجتماعیت پر زور دیتا ہے, یعنی مل جل کر زندگی گزارنے پر, اتحاد اور اتفاق پر زور دیتا ہے. شجر یہاں پر استعارہ ہے, درخت جو ہے یہاں پر استعارہ ہے امت مسلمہ کا, اتحاد کا. تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرو, اور ملت اسلامیہ سے پیوستہ رہ کر ہی مسلمان نوجوان کامیاب ہو سکتا ہے. نہ صرف مسلم نوجوان بلکہ تمام مسلمان ملت کے ساتھ وابستہ رہ کر, پیوستہ رہ کر, جبکہ اپنی ملت اور قوم سے جدائی صرف اور صرف ناکامی کا سبب ہی بنتی ہے. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں, کہ قومیں جو ہے نا مذہب سے وجود پاتی ہیں. جی یہ تھا دوسرے شعر کا مفہوم. آگے بڑھتے ہیں. شعر نمبر 3 دیکھیے. ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور, خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے. ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور. اب پہلے 2 اشعار بھی آپ ذہن میں رکھیں. ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ, ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے, کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے. اب دیکھیں یہ 2 اشعار, ان میں وہی بات کی گئی کہ شاخ جو الگ ہو گئی اسے کوئی واسطہ نہیں پھلوں سے, پھولوں سے, پتوں سے. اب یہاں پہ اس تیسرے شعر میں دیکھیں کہ ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور. مسلمان مخاطب ہیں, علامہ اقبال نے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے, اور کیا کہتے ہیں کہ تمہارے باغوں میں بھی موسم خزاں کا آ چکا ہے. خزاں کے موسم کا دورہ ہے, خزاں ہے ہر طرف, ویرانی ہے. خالی ہے جیب گلزر کامل عیار سے, کہ پھول اپنے زردانوں سے محروم ہو چکے ہیں. پھول اپنے زردانوں سے, پولن گرین سے بالکل خالی ہو چکے ہیں. اے مسلمانوں تمہارے باغ میں بھی خزاں کا موسم چھایا ہوا ہے, پھولوں کا دامن خالص سونے سے خالی ہو گیا ہے, اور ہر طرف ویرانی اور بربادی ہے. یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے. شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں. تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور. لیکن دیے گئے نظم کے اس تیسرے شعر میں شاعر نے ملت اسلامیہ کو ایک درس دیا ہے, تمام مسلمانوں کو, امت کو. مسلمان جو کبھی عروج پر تھے, ہر طرف ان کی حکومت تھی, کم و بیش 1000 سال تک ہندوستان پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرتے آئے. مگر پھر کیا ہوا؟ آپس کے جھگڑوں اور نفاق اور انتشار نے مسلمانوں کو زوال آمادہ کر دیا.
मुसलमान हाकिम से महकूम बन गए। मुसलमानों की ये सब हालात इकबाल के सामने थे, वो देख रहे थे मुसलमानों की पूरी तारीख को। और आज जो मुसलमान ज़वाल पजीर हैं, ज़वाल याफ्ता हैं, ज़वाल आमादा हैं, तो ये सारे हालात और सारी वजूहात भी उनके सामने थी। तो उन्होंने मुसलमानों को झंझोड़ा, उनको जगाने की कोशिश की कि ए मुसलमानों, तुम्हारे दिल ईमान की दौलत से और जज्बे जिहाद से खाली हो चुके हैं। वो जो हमारे असलाफ ईमानी दौलत से माला माल थे, जिसकी बिना पर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करते आए, और जज्बे जिहाद की बदौलत उन्होंने पूरी दुनिया में अपना सिक्का बिठाया, वो जज्बे जिहाद और ईमान की दौलत से अब आज के मुसलमान और उनके दिल खाली हो चुके हैं। तुम हाथ पर हाथ धरे आने वाले कल के मुंतज़र हो। उम्मीद का दामन छोड़कर तुमने अपने हौसलों को पस्त कर लिया है। ना उम्मीद हो चुके हो कि हालात यही रहेंगे, हालात बदलेंगे नहीं। यही वजह है कि नाकामी मुकद्दर बन चुकी है कि जब नाउम्मीदी को तुमने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है, तो फिर यही वजह है कि तुम्हारा मुकद्दर बन चुके हैं। दरख्त और टहनी की मिसाल वो जो शुरू में पेश की, वही पेश करते हुए कहते हैं कि मुसलमानों के बागों में भी मौसम ख़िज़ां आ चुका है, जिसकी वजह से वो अपनी शादाबी और हरियाली खो चुके हैं। फूल अपने जरदानों से खाली हो चुके हैं। यानी अब ऐसे लोग, अब देखें, फूल अपने जरदानों से खाली हो चुके हैं। ये किस हवाले से, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस पस मंज़र में इन्होंने ये बात की है? देखें, यानी अब ऐसे लोग बाकी नहीं रहे जो ईमान की दौलत से माला माल थे। फूल अपने जरदानों से खाली हो चुके हैं, यानी ऐसे लोग बाकी नहीं रहे जो ईमान की दौलत से माला माल थे। मुसलमान तो हैं पर उनमें ईमानी दौलत नहीं है। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद और इत्तफाक का दर्स भूल चुकी है। इरशाद खुदावंदी है, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका में ना पड़ो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका में ना पड़ो। तो इसी तरह इकबाल इस शेर के ज़रिए, जो शेर है तेरे गुलसिता में भी फसले ख़िज़ां का दौर, खाली है जेब गुल ज़र कामिल अयार से, इस शेर के ज़रिए यही बात कहना चाहते हैं कि इस वक्त मुसलमान ज़वाल आशना है, ज़वाल पजीर हैं, और इस ज़वाल और पस्ती से निकलने का यही रास्ता है कि आपस में मिलजुल कर इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहें, इत्तेफाक और इत्तेहाद से ज़िंदगी गुजारें, और तफरका बाजी को छोड़कर एक हो जाएं। आपस में जो फ़िरका परस्ती है कहीं, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? तो फ़िरका बंदी को छोड़कर आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक की दौलत को हासिल करना होगा, इकट्ठे मिलकर ज़िंदगी गुजारना होगी। एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर। जी, तो ये था तीसरे शेर का मफ़हूम। आगे बढ़ते हैं, शेर नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। जो नगमा जन थे खलवत औराक में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। अब देखें, अगर पूरी नज़्म का मुताला करें तो हमें एक ही मज़मून नज़र आता है। दरख्त, दरख्त की टहनी, बरगुबार, फल फूल, बाग का तज़किरा, ये सारी चीज़ें। अब बाग से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें, नगमा जन परिंदे, चहचहाते हुए परिंदे। जो नगमा जन थे खलवत औराक में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से, कि वो परिंदे, वो चहचहाने वाले परिंदे जो नगमा जन थे, जो गीत गाते थे खलवत औराक, पत्तों की ओट में छुपकर, पत्तों के पीछे, खलवत तन्हाई को कहते हैं। औराक यानी पत्ते, दरख्तों के पत्ते, दरख्तों के पत्तों में छुपकर तन्हाई में जो चहचहाते थे, जो गीत गाते थे परिंदे, तयूर यानी तायर का जमा यानी परिंदे। रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से, तुम्हारे सायादार दरख्तों से अब वो जुदा हो चुके, क्योंकि मौसम ख़िज़ां का आ चुका है तेरे गुलसिता में भी फसले ख़िज़ां का दौर। तो फसले ख़िज़ां जो है ना, वो अब मुसल्लत हो चुकी है बागों में। मौसम ख़िज़ां का अब जारी रहने लगा है, तारी रहने लगा है। तो अब जो है ना, परिंदे भी जो पहले बैठा करते थे, चहचहाया करते थे, तो वो भी अब रवाना हो चुके इस दरख्त से, इन दरख्तों से। मफ़हूम देखे, जो परिंदे पत्तों की ओट में बैठकर गीत गाया करते थे, वो तेरे सायादार दरख्तों से उड़कर जा चुके हैं।
تشریح دیکھیے، علامہ اقبال ہمارے قومی اور ملی شاعر ہیں، یہ وہی ابتدائی پس منظر شاعر اور نظم کا۔ علامہ اقبال قومی اور ملی شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو دعوت فکر و عمل کی طرف راغب کیا، اپنی شاعرانہ قوت کو حسن و عشق کے معاملات سے ہٹا کر حقیقت کا ترجمان بنایا اور قوم کو فلاح کا رستہ دکھایا۔ اپنی اس نظم کے ذریعے علامہ اقبال ہمیں درخت کی کٹی ہوئی شاخ کی مثال دیتے ہیں کہ ہمیں اس شاخ سے سبق لینا چاہیے جو اپنے درخت سے کٹ چکی ہے، وہ ٹہنی کبھی دوبارہ سرسبز نہیں ہو سکتی۔ اب آتے ہیں اپنے اسی شعر کے اصل مفہوم کی جانب۔ دیے گئے نظم کے اس چوتھے شعر میں شاعر پرندوں اور سایہ دار درختوں کے استعارے پیش کر رہا ہے۔ جب باغ میں موسم بہار، اب یہ سمجھنے والی بات ہے آسان سی، کہ جب باغ میں موسم بہار ہوتا ہے تو شاخیں سرسبز ہوتی ہیں، موسم بہار میں شاخیں سرسبز ہوتی ہیں، درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھولوں اور پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہیں، پرندے خوب آتے ہیں، چہچہاتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور درختوں کے گھنے پتوں میں چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب خزاں کا موسم آتا ہے تو درخت اپنے پتوں، پھولوں، پھلوں سے محروم ہو جاتے ہیں، ایسے میں پرندے بھی اڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ فطرت کا قانون ہے۔ تو اقبال بھی اس شعر کے ذریعے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان اس وقت تباہی اور زوال سے دوچار ہیں، مسلمانوں کے باغوں میں بھی خزاں کا دور دورہ ہو چکا ہے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا، یہ وجہ بیان کی گئی ہے۔ یعنی ہم اگر زوال پذیر ہیں، زوال سے دوچار ہیں، تباہی سے دوچار ہیں، یا ہمارے باغوں میں خزاں کا موسم ہے، تو کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے گنوا دی، ہم نے وہ جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ہمارے آباء و اجداد جن عظمتوں کے مالک تھے، جن خوبیوں اور صفات کے مالک تھے، ہم میں وہ خوبیاں ہی نہیں ہیں، ہم نے وہ خوبیاں ہی گنوا دیں، اور پھر کیا ہوا کہ ہم آسمان سے زمین کی طرف آ گرے۔ امت مسلمہ کے وہ سپوت جنہوں نے مسلمانوں کو، سپوت سے مراد وہ بہادر لوگ، وہ مجاہد جنہوں نے مسلمانوں کو بیدار کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو وقف کر دیا، وہ خلوت اوراق میں نغمہ زن رہنے والے پرندوں کی مانند تھے۔ خلوت اوراق میں نغمہ زن رہنے والے پرندوں کی مانند کون لوگ؟ وہ سپوت جنہوں نے مسلمانوں کو بیدار کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو وقف کیا، جی جان کی بازی لگا دی، اسلام کو پھیلایا، اپنے اخلاق کی بدولت، اپنی خوبیوں کی بدولت انہوں نے مسلمانوں میں جذبہ حریت پیدا کیا اور انہیں آزادی کی راہ دکھائی۔ امت مسلمہ کے وہ سپوت یعنی ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف، وہ سپوت ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کی رہبری کرنے والے مخلص اور اہل دل رہنما اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب کوئی بھی نہیں، اب مسلمان اکیلے ہیں۔ اب جو کچھ کرنا ہے آج کے مسلمانوں کو خود اپنے آپ کو متحد کر کے ہی کرنا ہوگا۔ انہیں اس حقیقت سے آشنا ہونا پڑے گا کہ کامیابی کے لیے اتحاد اور اتفاق کا ہونا بے حد ضروری ہے، جہاں مسلمان کسی کے محتاج نہ ہوں، اور یہی مسلمانوں کی اصل معراج ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا چوتھا شعر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 5، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ شاخ بریدہ یعنی کٹی ہوئی شاخ، بالکل اپنے درخت سے الگ کی ہوئی شاخ، شاخ بریدہ کٹی ہوئی شاخ سے تمہیں سبق لینا چاہیے، تم نا آشنا ہو دنیا کے، کائنات کے، فطرت کے اصولوں سے۔ اب دیکھیں، قاعدہ یعنی اصول، اور شاخ بریدہ کٹی ہوئی شاخ، سبق اندوز ہونا یعنی سبق لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تمہیں درخت کی اس کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ تو زمانے کے دستور اور زندگی کے گزارنے کے اصولوں سے ناواقف ہے۔ یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے۔ اصل مفہوم کی جانب آتے ہیں کہ نظم کے اس 5ویں شعر میں شاعر مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہیں کٹی ہوئی شاخ سے یہ سبق لینا چاہیے کہ جو شاخ درخت سے کٹ جائے وہ کبھی ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ یہ کائنات کا ایک عالمگیر، ایک یونیورسل رول ہے، پوری کائنات پر جو لاگو ہوتا ہے، آفاقی اصول ہے جو ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے کہ جو چیز اپنی اصل سے جدا ہو جاتی ہے پھر اس کے تمام رشتے، چاہے وہ احساس کے رشتے ہوں یا ذاتی، جو بھی وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں، جیسے پورے جسم میں۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت سی مثال ہے، پورے جسم میں اگر ایک انگلی کٹ جائے تو پورا جسم
درد محسوس کرتا ہے، جبکہ کٹی ہوئی انگلی جبکہ انگلی کٹ جائے تو کٹی ہوئی انگلی ہر قسم کے احساس سے محروم ہو جاتی ہے۔ جسم درد محسوس کر رہا ہے، اس تکلیف کو شدت سے محسوس کر رہا ہے، مگر وہ انگلی جو کٹ چکی ہے جسم سے، الگ پڑی ہوئی ہے، اب وہ ہر قسم کے احساس سے عاری ہو چکی ہے، محروم ہو چکی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا دین اسلام ایک شجر کی مانند ہے، اور مختلف ممالک اور کل مسلمان اس کی شاخیں ہیں۔ اگر کوئی مسلم ملک اپنے شجر سے دین اسلام سے جدا ہوگا تو اس کی حیثیت کٹی ہوئی شاخ جیسی ہوگی، کٹی ہوئی شاخ جیسی ہوگی۔ اقبال نے اس حقیقت کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے کہ اتحاد اور اجتماعیت ہی سے، یعنی مل جل کر رہنے سے ہی کامیابی ممکن ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان متحد ہو کر میدان میں اترے تو چند ہی سالوں میں پوری دنیا پر چھا گئے۔ آج بھی دنیا میں مسلمانوں کے دوبارہ ابھرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ باہم متحد ہو جائیں۔ اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر دنیا میں دوبارہ عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا، کہ تمہاری آبرو، تمہاری عزت، تمہاری حرمت مل جل کر رہنے میں تھی۔ جب یہ اتحاد ختم ہوا، جمعیت چلی گئی، تو دنیا میں رسوائی مقدر بن گئی۔ جی یہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد جیسا وقار اور ان جیسی صفات کے حامل نہیں ہیں، مگر ہم جذبہ ایمانی، یکجہتی اور اجتماعیت کی بدولت اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی عزیز ساتھیو، یہ تھا 5واں شعر اس نظم کا۔ آگے چلتے ہیں۔ شعر نمبر 6، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ اس نظم کا آخری شعر ہے، مقطع تو نہیں کہہ سکتے لیکن آخری شعر ضرور ہے اس نظم کا۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ سادہ سا مفہوم یہی ہے کہ اپنا تعلق، اپنا رابطہ ملت کے ساتھ، امت کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ قائم رکھو، برقرار رکھو، استوار رکھو۔ پیوستہ رہ شجر سے، درخت کے ساتھ جڑے رہو تو پھر بہار کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تمہیں پھر سے ہرا بھرا کر دے گی۔ جس طرح ایک شاخ بھلے سوکھ چکی ہو لیکن درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو دوبارہ بہار آئے گی تو وہ ہری بھری ہو سکتی ہے، یہ امید رکھی جا سکتی ہے۔ ملت یا امت جو ایک درخت کی مانند ہے، اس کے ساتھ تعلق برقرار رکھا جائے تو پھر بہار کی امید بھی کی جا سکتی ہے کہ دوبارہ ہرا بھرا ہو سکتے، دوبارہ ہرے بھرے ہو سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں اس نظم کے آخری شعر میں؟ شاعر امید بہار کا حوصلہ افزا پیغام دے رہے ہیں کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنا تعلق ملت اسلامیہ سے قائم رکھو، اپنی امت، اپنی قوم، اپنے ملت سے قائم رکھو، جوڑے رکھو۔ تمہاری ترقی اور کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ تم اپنی قوم سے وابستہ رہو، جڑے رہو۔ ملت اسلامیہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، آپس میں انتشار سے بچو، لڑائی جھگڑے سے بچو، انتشار، لڑائی جھگڑا، اور اتفاق کو خوب بڑھاؤ۔ تمہارے آپس کے تعلقات مضبوط ہونے چاہیے۔ نا امیدی اور مایوسی کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دو، پھر دیکھنا کہ اسلام کا یہ شجر پھلوں پھولوں سے لد جائے گا۔ آپس میں اتحاد اور ملت اسلامیہ سے جڑے رہنے سے ہی اچھے وقتوں کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو اقبال مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ تمہاری خوشحالی کا راز یہی ہے کہ ملت کے وجود میں گم ہو جاؤ، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ کہ اب جو ہے نا، تم نے جو فرقہ بندی کی ہوئی ہے، تم نے جو ذات پات کے فرق پیدا کیے ہوئے ہیں اپنے درمیان، وہ فرق ختم کر دو، ایک ملت کی حیثیت اختیار کر لو، ایک ملت میں گم ہو جاؤ۔ اس شعر میں اقبال نے مسلمانوں کو، جو اصل شعر ہے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو اس شعر میں مسلمانوں کو فلسفہ اجتماعیت پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے۔ اجتماعی فلسفہ یعنی مل جل کر رہنے، مل جل کر زندگی گزارنے کا فلسفہ، اس پر زور دیا ہے، وہی دعوت دی ہے کہ تمہیں اتحاد اور اتفاق سے آپس میں مل جل کر زندگی گزارنی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت صرف اسلامی اقدار کو اختیار کرنے سے ہی پائیدار ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اپنی بناوٹ میں خاص ہے۔ تو علامہ ہی کا شعر ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ اپنی بناوٹ میں یہ قوم، یہ امت خاص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور خاص طور پر بنائی گئی ہے، جی ترکیب میں بھی خاص ہے۔ تو اپنی ملت کو، اپنی امت کو تم اقوام مغرب سے نہ ملاؤ، یہ بالکل منفرد، انفرادی حیثیت رکھنے والی امت ہے۔ جی عزیز ساتھیو، یہ تھے اشعار اور ان کی تشریح۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس حوالے سے کوئی بھی مشکل ہو تو اس کو بار بار دیکھیے، بار بار سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اشعار بہت آسان ہیں، بس ان کا ایک ظاہری مفہوم ہے اور ایک اصلی مفہوم ہے، اس اصلی مفہوم پر توجہ دینی ہے آپ نے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں، اگلی ویڈیو میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ۔ اللہ حافظ۔